وہ حضرت سیدہ کو دیکھیں کہ آپ اپنے کندھوں پہ مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، چکی بھی پیستی ہیں، بیٹوں کی تربیت بھی کرتی ہیں، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہیں، اور مصلی بچھا کے جب کھڑی ہوتی ہیں تو ساری رات قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں گزر جاتی ہے، اور پھر کہتی ہیں مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں، تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، ایک تو رات اتنی لمبی بنا دے جی بھر کے تجھے سجدہ ہی کر سکوں۔ تو انہیں شکوہ رہتا ہے کہ راتیں اتنی چھوٹی ہیں اور میرا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا۔ سارا دن روزے سے گزرتا ہے، رات قیام میں، رکوع اور سجود میں گزرتی ہے، اور بیٹوں کی تربیت کی تو وہ کائنات نے ایسی تربیت کا جوہر نہیں دیکھا ہے جو سیدہ فاطمہ کے گھر میں پلنے والے بچوں میں تربیت کا رنگ نظر آیا کہ انہوں نے اپنا خون دے دیا لیکن دین کی آن پہ آنچ نہیں آنے دی۔ تو ان کی زندگی ہمارے لیے، ہماری مقدرات اسلام کے لیے، بہنوں، بیٹی اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ ہے۔ میری بہن، میری بیٹی، تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے، تو کوئی دیا نہیں ہے کہ جس کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے، تو گھر کی رونق ہے، عزت ہے، آبرو ہے، تو سمٹ جائے گی تو معاشرہ پھیل جائے گا، اور تو اگر گھر میں سمٹ کے بچوں کو سنبھال لے گی تو امت بحر و بر پہ قابض ہوگی، لیکن اگر تو گھر کو نہ سنبھالا تو پھر امت کبھی بھی بامراد اور کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتی۔ اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شو ازیں اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے کہ اے امت مسلمہ میری ایک بات مان لے، ہزار امت مر جائے گی، امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، بطول باش، قوم کی بہن سے، بیٹی سے، ماں سے مخاطب ہو کے اقبال بولتے ہیں بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی آنکھ سے پوشیدہ ہو جا، پھر در آغوش تو شبیر بگیری، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی کے جانشین پرورش پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو سمیٹ کے اس کردار کے سانچے میں ڈال لیا جائے۔ عورت کا دائرہ کار گھر ہے، چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری کے ماحول کو آسودہ رکھے، وہ باہر نکل کر کے جو ہے وہ گھر کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہ ہو۔ یہ ذمہ داریاں مرد کی ہیں کہ وہ باہر نکلے اور ضروریات کو فراہم کرے۔ عورت کی ذمہ داری چار دیواری کی ہے، اس چار دیواری کو رونق بخشے اور تربیت پر نئی نسل کو بہتر بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے۔ ساری زندگی میں ایک اس کا بچہ بھی اگر قوم کو مل گیا تو قوم کی تقدیر بدل دے گا۔ مائی راستی ہیں یا ام الخیر ہیں، انہوں نے ایک بچے کی تربیت کی، آج مائیں کیوں نہیں کر سکتی؟ بابا فرید کی ماں بیٹے کے مزاج کو سمجھتی ہیں کہ یہ شکر کو بہت پسند کرتا ہے، تو شکر کی پڑیا مصلے کے نیچے رکھ دیتی ہے، اور بیٹا مصلہ اٹھاتا ہے تو نیچے شکر کی پڑیا ملتی ہے، روز ڈیوٹی دیتی ہیں، اور بیٹا شوق سے نماز پڑھتا ہے، بعض میں شکر کی پڑیا بھی ملے گی۔ ایک دن کہیں گئی تھی تو نماز کا وقت ہوا، ماں وہاں بے چین ہے، اور وہیں مصلی بچھا کے کہتی ہے مالک میری لاج رکھنا۔ آج بیٹا مصلی اٹھائے اور اس کو شکر کی پڑیا نہیں ملے گی تو راز کھل جائے گا، تو بیٹا کہیں بدظن نہ ہو جائے، اس کا گمان یہ ہے کہ مالک اپنی کرم نوازیوں سے یہ پوری مجھے ڈائریکٹ دیتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ماں واپس پلٹی اور سب سے پہلے تجسس بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی کہ بیٹا کوئی شکایت تو نہیں کرتا، لیکن فرید بیٹے کے لب پہ کوئی شکایت نہیں تھی۔ خیر ماں نے پوچھ لیا بیٹا نماز پڑھی تھی؟ کہا اماں نماز پڑھی تھی، لیکن آج جو شکر ملی ہے اس کا چس ہی کوئی اور تھا، اس کا ذائقہ ہی کوئی اور تھا۔ تو آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، مالک تو نے میری لاج رکھ لی۔ تو پھر بتایا کہ بیٹے میں تو یوں ہی پڑیا رکھتی تھی، آج مالک نے جو ہے وہ میری لاج رکھی ہے اور تیرے مصلے کے نیچے پڑیا رکھ دی، پھر فرید بنا نا۔ تو پیچھے ماں کھڑی نظر آتی ہے،
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر غوث اعظم ہے تو ان کے جبے میں 40 دینار ماں سی رہی تھی نا، اور ساتھ نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا جو بھی ہو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ پھر ڈاکوؤں کو بتا رہے ہیں کہ 40 درہم تو میرے پاس بھی ہیں۔ تو ڈاکو کہتے ہیں عجیب کہانی ہے، بلاکو ڈاکوؤں کو بھی پیسے بتایا کرتا ہے۔ کہا میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جو بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب ڈاکو شرمندہ ہو کے بولتے ہیں یہ ماں سے جھوٹ نہیں بولتا، ہم رب کا حکم نہیں مانتے۔ اور یہ پہلے لوگ تھے جو حضرت غوث